جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ابھی آپ نے پالیسی کے اوپر بات کر لی، جی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی کافی عرصہ لگا کے ایک انٹیگریٹ کیا پورے کے پورے سسٹم کو، یعنی پہلے تینوں ٹیکسز مختلف تھے، پھر ان کا ایک آئی آر ایس بنایا اور کسٹمز علیحدہ ہی رکھا۔ تو ابھی اگر اس کو مختلف حصوں میں بائیفرکیٹ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو اس سے جو ٹیکس کی وصولیاں ہیں آپ کے خیال میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ مہتاب صاحب، میرے حساب سے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ امپورٹس ہونے کے بعد غائب نہیں ہو جاتی، وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں جاتی ہیں۔ بالکل سر۔ یہ چین جو ایک اکنامک ٹرانزیکشنز کی چین ہے، امپورٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم کیونکہ بہت زیادہ امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے، را مٹیریل بھی ہم نے امپورٹ کرنا ہے، فنشڈ گڈ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہی چیزیں پھر لوکل مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں۔ 50% ٹیکس امپورٹ ہاں سٹیج جی، پہ؟ امپورٹ اسٹیج سے آتا ہے۔ تو اب اگر جو کچھ امپورٹ پہ اس کی ویلیویشن ہوئی ہے، وہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ڈومیسٹک مارکیٹ پہ بھی۔ امپورٹ والی سٹیج پہ اس کی ویلیویشن ڈومیسٹک ریونیو کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے، اور ان کو آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت زیادہ اور زیادہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر امپورٹ جو چیز ہو رہی ہے اس کی پورا لائف سائیکل جب تک وہ ڈومیسٹکلی کنزیوم نہیں ہوتا، ہم نے ٹریک کرنا ہے اور سارے کو کیپچر کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں تو شاید ان پاپولر اوپینین ہوں، میرے تو ذاتی خیال کے مطابق یہ جو دو سروسز ہیں ان کو بھی انٹیگریٹ کر دینا چاہیے تھا ہمیں ابھی تک، کہ ایک آدمی جو کسٹم پورٹ پہ بیٹھا ویلیویشن یا کلیئر کر رہا ہے، وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی جا کے دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا لیکن ہے۔ سر اس ٹائم پریکٹیکلی بات کریں نا، جی ایک بلڈنگ کے نیچے بیٹھے ہوئے اسپیکنگ ٹرمز نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے یعنی کم از کم بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ انٹیگریٹ نہیں ہے سسٹم اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ مہتاب صاحب، یہ اگر ایسے ہے تو بہت انفارچونیٹ ہے۔ اس سارے جو پروسیس ہے اس پہ مجھے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ کچھ خبروں کے مطابق اس کا مین موٹیویشن جو ہے، یا جو مین اس کو شروع کرنے کا باعث تھا، وہ دونوں سروسز کے درمیان کوئی فریکشن تھی۔ اب یہ اگر ہے تو میرے حساب سے تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں پھر اپنا چھوٹا سا پرسنل ایکسپیرینس دیتا ہوں۔ جی میں سر۔ نے کوئی 8-10 چیئرمینوں کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہوگا۔ ان میں سے جن کے ساتھ میری سب سے زیادہ اچھے تعلقات تھے، دوستی تھی، وہ کسٹم سروس سے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ کو نام بھی میں جی بعد جی میں جی۔ بتا سکتا ہوں۔ تو اس قسم کی یہ دونوں سسٹر سروسز ہیں، اور تھوڑا سا جیسے ایک گھر میں بھی دو بھائی رہ رہے ہوں تو فریکشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بڑا دل کے کسی بڑے کو چاہیے کہ ان دونوں کو بٹھا کے تو ان کے جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو ہم آئرن نثار آؤٹ صاحب کر کی دیں، بات سارٹ کر آؤٹ رہے ہیں، کر کس دیں۔ کی کر رہے وہ نام چھوڑیں آپ، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسٹم اور انکم آئی آر ایس جو ہے یہ ہمیشہ سے اکٹھے رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 100 سالہ ہسٹری ہے ایس سی بی آر کی، تو ہمیشہ سے یہ اکٹھی ہی سروسز تھی اور اکٹھے ہی کام کرتے رہے ہیں، اور بڑی آپس میں سائنرجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک تو دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میوچلی کانٹراڈکٹری ہوتی ہیں، یہ میوچلی کانٹراڈکٹری نہیں ہے، میوچلی انٹیگنسٹک بھی نہیں ہے، نیچر کے حساب سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یہ پھر کیوں کر رہے ہیں سر؟ اب یہ تو یہ آپ کا اب کام ہے کہ آپ کنسپریسی اسس تھیوری کر۔ کے اگر اندر آ جائیں جی جی تو میں ایک تھیوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی وہ جی یہ ہے سر، اس طرح کی ریفارم ان سے کروا لی جائے کہ زیادہ ڈپینڈنس پاکستان کی قائم رہے پھر۔ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی بہتری ہی چاہتی ہے، اس میں کچھ ان سے ایسٹیمیشن میں یا ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ پھر ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے، سول سرونٹس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پراپر اسسٹنس پرووائڈ کریں، بالکل سر۔ پراپر گائیڈ کریں۔ اور میڈیا کا اور اس کام کے ہے بعد واچ ڈاگ کا کام ہاں جی، کرے۔ میڈیا کا کام اوبیسلی ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ ریفارمز اگر ہونی تھی اتنی بڑی، جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ 100 سالہ پرانے ایک انسٹیٹیوشن کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، اسے ریکنفیگر کرنے جا رہے ہیں، یہ میں تھوڑا سا سمپیتھیٹکلی کر رہا ہوں، ری فگر اصل میں وہ ڈس فگر کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک وائڈ ڈبیٹ تو کریں، یس، اس سے میرا پہلے یہی ایک اعتراض ہے سر، پبلک میں لے کے آپ آئیں، پبلک ڈومین میں کیوں نہیں لاتے؟ پبلک میں لے کے آئیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں نا، اب میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک ڈبیٹ کا فورم اس وقت ہمارے پاس نیشنل اسمبلی نہیں ہے، سینٹ تو ہے، اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے، میں نے تو جو میرا 10 سالہ تجربہ رہا ہے بی آر کام کرنے کا، کہ وہاں سے بڑا ویلیویبل ان پٹ آتا ہے۔ بالکل سر۔ ہمارے عوام شاید یہ نہیں جانتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیشین بڑے یہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، لیکن میں نے جتنا پازیٹیو اور انلائٹننگ ان کو پایا ہے سینٹ کی فائنانس کمیٹی کو،
اتنا کوئی بھی نہیں کہیں بھی نہیں پایا. تو وہاں آپ لے کر دیتے, وہاں ڈسکشن ہوتی 4-5 دن جیسے بجٹ کی ہوتی ہے, آپ فالو کرتے تو ہیں. اور اس کے بعد نیچرلی وہ میڈیا میں بھی آتا, دوسرے بھی جو ہمارے جیسے سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس پہ کوئی رائے دے سکتے. لیکن سر ایک سوال مجھے اور کرنے دیں. دیکھیں فائنانس منسٹر کے بارے میں تو بلنٹلی کہتا ہوں, جی وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, جی اپنی سی وی امپروو کرنے کے چکر میں ہیں, تاکہ وہ جا کے جب پھر کبھی اس ملک میں کبھی پھر بھی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ سے فائنانس منسٹر بن جائیں گی کہ میں نے ایف بی آر کا ریفارم انیشیٹ کیا تھا. یہ سی وی میں آ جاتی ہے نا سر, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مہتاب صاحب مجھے یہ بتائیں یہ چیئرمین کا کیا پرابلم ہے سر؟ آپ کے دوست ہیں, میں زیادہ آپ کو نہیں کہتا کیا نہیں, میرا نہیں حال کے چیئرمین صاحب کا کوئی پرابلم ہے یا فائنانس منسٹر صاحبہ کا کوئی پرابلم. وہ ایک ریسپیکٹڈ پروفیشنل ہیں, وہ بھی سوچے سمجھے بغیر سینس لیس قسم کی ریفارمز کرنی سر, میں تو کیا اس کے بارے میں کہوں. جی میں نے تو آپ سے خود عرض کیا نا کہ جی کہ اگر کچھ ریفارم کرنی بھی ہے, جس لفظ کے میں نے آپ کے شروع میں بتا دیا کہ میں بہت خلاف ہوں, تو اگر کوئی تبدیلی آپ نے لانی بھی ہے تو اسے پبلک ڈبیٹ کا حصہ بنائیں, اسے پبلک ڈومین میں لے کے آئیں, لوگ اس پہ اپنا مشورہ دیں. کیونکہ دیکھیں نا, ہمیں اسلام میں بھی تو حکم یہی دیا گیا نا کہ مشورہ کر لیا کرو آپس میں. تو یہ نہ صرف اکنامک سینس بنتی ہے بلکہ ایک ہمارا ریلیجیس ایڈکٹ بھی یہی ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے, مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہر پاکستان کی بدقسمتی ہے جی کہ یہاں پہ یہ کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے قوانین ایسے آتے ہیں, بہت ساری پالیسیز ایسی آتی ہیں جو اوپر سے آ جاتی ہیں. ہم لوگ یہی کہتے رہ جاتے ہیں یار اس کو آپ سول سوسائٹی میں ڈیبیٹ کریں, پہلے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے ڈیبیٹ کریں, پھر اس کو پروسیس کریں سینٹ میں, پارلیمنٹری فورم سے, پھر آگے لے کے جائیں. میرے اسی حوالے سے 2-3 شارٹ کویشچنس تھے. ایک تو ابھی تک چونکہ یہ باتیں ہی آپ نے کہا, کس حد تک آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ یہ ریفارم یا یہ ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ ہو جائے گی یا ہو پائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ ہو جاتی ہے جس طریقے سے ایک عزم مصمم اگر آ جاتا ہے کوئی, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اور آخری بات میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے بھی کہ آپ کے خیال میں آپ تو نگیٹ کر رہے ہیں اس کی ریسٹرکچرنگ کو اور اس کی ریزننگ دے رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں پھر اگر ریفارمز کی ضرورت ہے یا ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ یس جی, اصل ایشو یہی ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلے جو بھی کوئی ریفارم یا تبدیلی کرنی ہو نا, اس کا سب سے پہلے یہ طریقہ میری سمجھ کے مطابق ہے کہ آپ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں کہ جس اسٹرکچر کو یا جس آرگنائزیشن کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مسائل کیا ہیں. اس میں مسائل پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کی ایک سولوشن دیکھنے کی کوشش کریں, اور اس سولوشن کو پھر انالائز کیا جائے گا کہ کیا ان مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ نہیں. اب دیکھیں ہمارے مسائل جو ٹیکس کلیکشن کے میکانزم کے مسائل ہیں کہ ایک تو ہم ٹیکس جتنا ہمیں چاہیے اکٹھا نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے نا جی. ہم اب اس وقت جو این ایف سی کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے بچتے ہیں ایف بی آر کے ریونیو کے, وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی کافی نہیں رہ گئے. تنخواہیں کہاں سے دینی ہیں, مجھے پینشن کہاں سے دینی ہے, باقی سڑکیں کہاں سے بنانی ہیں, سب قرض لے کے ہم نے بنانی ہے نا. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جی ٹیکس پیئرز انتہائی ناخوش ہیں ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار سے. بہت زیادہ ہراسمنٹ کی شکایات آتی ہیں. آپ میرے سے زیادہ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہمیں ان مسئلوں کا حل کرنا ہے. ہمیں ایک فیئر قسم کا جو ہے, جو ہمارا آفیسر بیٹھا کام کر رہا ہے, ہمیں ٹیکس پیئرز کو فیئرلی ٹریٹ کرنا پڑے گا. ہم جب تک فیئرلی ٹریٹ نہیں کریں گے, ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بھی گورنمنٹ کو فیئرلی ٹیکس دینا چاہیں. اور یہ جو چینجز پروپوز ہیں, یہ ان میں سے کسی مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتی نظر آ رہی ہیں. تو نقصان کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں نا, ایک جو چلتا ہوا اسٹرکچر ہے آپ اس کو ختم کریں گے, ڈسمینٹل کر دیں گے, اور اس کے بدلے میں یہ اس امید پہ, اس توقع پہ کہ آپ ایک نیا اسٹرکچر بنا پائیں گے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ہم نے تفصیل سے بات کر لی پالیسی کے بارے میں. میرے حساب سے جب پالیسی آپ ایف بی آر سے لے کے چلے, مثال کے طور پہ ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ وہاں ایف بی آر کے ہی 4 بندے بٹھا دیے جائیں گے, لیکن جب وہ 4 بندے بیٹھ کے ایف بی آر سے آئسولیشن میں کام کریں گے تو ان کو وہ ان پٹ نہیں ملے گا. مثلا ہم جب پالیسی, میں ممبر پالیسی تھا, تو جو ہم پالیسی بناتے تھے وہ سارے ایف بی آر کے ممبر اکٹھے بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کرتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. پالیسی کے علاوہ بھی ان پٹ آ جاتا تھا, لوگوں کا ایکسپیرینس تھا. آپ وہ سارا ویلیویبل جو ہے, ایک ریزروائر ہے نالج کا, اس کو یکدم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں ریزنٹمنٹ آ سکتے ہیں اندر سے؟ ریزنٹمنٹ تو جیسے مہتاب صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ ریزنٹمنٹ تو آ رہی ہے. اس میں نہ صرف ریزنٹمنٹ آ سکتی ہے
بلکہ مجھے کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ شاید کوئی لیگل چیلنجز کے بارے میں بھی کچھ لوگ سپریم وہ کورٹس میں جائیں گے سر، میں بتا رہا ہوں ابھی کورٹس میں جائیں گے نا، لیکن یہ بھی دیکھیں نا دیکھیں، کورٹ میں ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ کی پاور اور اتھارٹی جو ہے وہ چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے ایکسرسائز ہونی ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے موجودہ صورتحال میں. کیئر ٹیکرز ایک طرف تو جو اکانومی کا ڈکلائن جا رہا ہے اور ہم بار بار اپریشیٹ کر رہے ہیں کچھ عرصے سے ایف بی آر کو کہ جناب ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہو گئی، تو آپ کے خیال میں پھر یہ جو پرفارمنس ہے یہ سیریسلی افیکٹ ہو جائے گی؟ یہ پرفارمنس میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. پرفارمنس کو آپ کسی منتھلی ٹارگیٹ کے حساب سے نہ دیکھیں، پرفارمنس کو دیکھیں آپ نیشنل آبجیکٹو کے حساب سے. ایک ٹیکس کلیکشن مشینری کی پرفارمنس تبھی سیٹسفیکٹری ہوگی کہ وہ اپنے خرچے، ملک کے خرچے پورے کر رہی ہو، جو کہ وہ نہیں کر پا رہی. دوسری اس کی ہوگی کہ اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ ٹیکس پیئرز ہیں وہ اس سے کتنے کو سیٹسفائڈ ہیں، جو ٹوٹلی انسیٹسفائڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو بھی یہ پرفارمنس ہے یہ فردر امپیئر ہونے کی پاسبلٹی ہے، اس ریسٹرکچرنگ سے بہتر ہونے کی پاسبلٹی نہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کے بجائے آلٹرنیٹ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک پورا جو ہے نا ایک آدھ گھنٹے کے ٹائم کا متقاضی ہوگا کہ ہم کریں کہ دیکھیں بیسیکلی چیز یہی ہے میرے حساب سے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے ایف بی آر میں کم از کم وہ جو ہے ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ اس کو ختم کریں فوری طور پہ تاکہ بزنس گرو کر سکے. ہمارے پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی سفر کی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اس میں ڈیپریسیشن روپی کی بھی شامل ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول ایف بی آر کا بھی ہے میرے ذاتی خیال میں کہ ایف بی آر کو جس طرح سے انٹروسو بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ٹیکس پالیسیز کچھ ایسی بنائی گئی ہیں کہ جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز انتہائی نان فرینڈلی بزنس فرینڈلی پالیسیز. اچھا سر ایک اور بات، اگر میں اس کو یہ جو پروپوزڈ ریفارمز ہیں جی، ایک تو اتنی انہوں نے اپنی اس کو ہر چیز کو کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے جی کہ ابھی تک جو انٹر منسٹریل کمیٹی ہے اس کے منٹس جاری نہیں کی جی اور سمری بھجوانے کی تیاریاں ہیں کیبنٹ کے سامنے. اچھا جی. اس طرح کی صورتحال میں سر مطلب یہ کس طرح کی یہ جو ریفارمز ہیں اس کو اگر میں ایک لفظ میں کہوں کہ یہ 80th امینڈمنٹ ایف بی آر والی نہیں، یعنی 80th امینڈمنٹ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں کرنے جا رہے کہ سوچنا سمجھنا بعد میں یہ کام پہلے کر دینا ہے. دیکھیں نا جی 18th امینڈمنٹ تو میرا خیال ہے کافی دیر مل کے جو ہے وہ اسمبلی میں کمیٹیاں بنی تھی، سینٹ میں کمیٹیاں بنی تھی، بڑا غور کیا گیا تھا اس میں اور وہ میرا خیال ہے سارے صوبوں کا اس میں وہ تھا ان پٹ شامل تھا. تو اس لیے 18th امینڈمنٹ سے تو اسے کمپیئر نہ کریں. تو لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ جو چیز چھپا کے کی جائے نا تو ایک پہلے فوری طور پہ بندے کے ذہن میں شک پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چھپا کے کیوں کر رہے ہیں. اگر اچھا کام ہے تو اسے کھلے عام کرنا چاہیے. اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ مجھے کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی میلا فائڈی موٹو ہے. بہتری کرنے کی ہی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کو ڈائریکشن شاید بہتر ہو سکتی ہے، طریقہ کار بہتر نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک بیڈ لک ہے جی کہ ایک طرف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جی جی اور وہ بار بار اب یہ یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں. دیکھیں ہم سیاستدان کی تو چلے بات نہیں کرتے لیکن سول سرونٹس جی کو ایڈریس کرتے ہیں نیب چیئرمین اور کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی پالیسی نہیں آئے گی کہ آپ کو ہراس کیا جائے. اور دوسری طرف جو آپ فرما رہے ہیں بار بار کہ جو ٹیکس پیئرز کی بات آتی ہے تو اس کی ہراسمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہمارا نظام بھی بیسکلی جو ہے وہ پیپل اورینٹڈ نہیں ہے بدقسمتی سے. پیپل سینٹرک ہمارے نظام کوئی بھی پالیسی ہماری پیپل سینٹرک نہیں ہوتی. ایسی پالیسیز آئیں جن کو پھر ویلکم کرنا چاہیے. آپ اگر ہاسپٹل دیکھیں مثال کے طور پہ، ہاسپٹل کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی کون ہونا چاہیے؟ اس کا ایم ایس نہیں ہونا چاہیے، اس کا سی ای او نہیں ہونا چاہیے، اس کا پیشنٹ ہونا چاہیے. تو کیا ہم ہاسپٹلس کو ایسے گیئر کرتے ہیں کہ ایک مریض کے لیے آسانی پیدا کر سکے؟ یہ ہمیں پورا اوور آل ایک جو ہے سیٹ اپ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات پوچھنی بڑی ضروری ہے. یہ نیشنل ٹیکس ایجنسی جی یہ بجائے ڈس انٹیگریشن کے انٹیگریشن کی طرف ہم جاتے اور صوبوں کے ساتھ بہتر انٹیگریشن کے لیے بالکل نیشنل ٹیکس ایجنسی بناتے تاکہ صوبے اور مرکز کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر ہو. ایگزیکٹلی آپ صحیح بات کر رہے ہیں.
اگر آپ غور کریں نا تو ایک فریگمنٹیشن ہوئی تھی، وہ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن تھی سیلز ٹیکس کے بارے میں، جی کہ جس سروسز پہ سیلز ٹیکس صوبوں کو دے دیا گیا، انہوں نے اپنی ایجنسیز بنا لی. بڑی اچھی بات ہے، ان کی آٹونومی ہونی چاہیے، لیکن اس سے ٹیکس پیئر کی زندگی عذاب ہو گئی. ایک تھوڑا سا ریزنیبل سائز کا جو ٹیکس پیئر ہے وہ 5 ایجنسیز کو اب جواب دے ہے، 4 صوبوں کی جو ہیں سیلز ٹیکس اکٹھے کرنے والی اور ایف پی آر کو، اور ان کے آپس میں بھی انفارچونیٹلی کوئی کنسنسس نہیں ہو پاتا. کوئی اوریجن کے بیسس پہ ٹیکس کرنا چاہتا ہے، جس کو سوٹ کرتا ہے، جس کو ڈیسٹینیشن کے بیس پہ سوٹ کرتا ہے وہ اس پہ کرنا چاہتا ہے. ڈیفینیشن آف سروسز کی بات. اب ہم ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کے بعد ایک ورٹیکل فریگمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں، امپورٹس کو اور ڈومیسٹک کو علیحدہ کر کے. اس کے بھی نتائج اچھے نہیں نکلے تھے، اسے ہمیں کسی طریقے میں اسی لیے 18th امینڈمنٹ کا ذکر کر رہا تھا سر. ویسے میں 18th امینڈمنٹ کا حمایتی ہوں. ہاں جی 18th امینڈمنٹ کیا بالکل حمایتی ہونا چاہیے، لیکن اس کی پریکٹیکلٹیز 18th امینڈمنٹ کو یا کانسٹیٹیوشن میں اگر سروسز پہ سیلز ٹیکس صوبوں کو دیا گیا ہے وہ ان کے پاس جانا چاہیے، لیکن سسٹم کو انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کو ایک جگہ ہی اس کا جو ہے نا. اچھا سر ایک اور بات کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری ہے، یہ انڈین ماڈل کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. انڈین ماڈل تو الٹ ہوا ہے. انڈین ماڈل تو انڈیا میں جو ہے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز علیحدہ ہے، CBDT اس کو کہتے ہیں. جی. لیکن دنیا میں مثال کے طور پہ ہم ساری چیزیں، ڈیموکریسی ہم نے انگلینڈ سے سیکھی، ٹھیک ہے نا جی، بہت ساری چیزیں ہم نے انگلینڈ سے سیکھی، انگریزی بولنے میں، کپڑے بھی ہم نے انگریزی والے پہننے میں ہیں. وہاں HMRC ہے، ہر میجسٹریز ریونیو اینڈ کسٹمز، اور یہ شاید 2005 میں انٹیگریٹ اس کو کیا گیا تھا. بالکل سر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کو فالو کرنے کی بجائے نا اپنی حالات کے مطابق ہوم گرون سولوشنز لینی چاہیے. ہمیں کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے کہ ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا بہتر ہے. میرا خیال ہے ہم خود اس قابل ہیں کہ اپنی بہتری سوچ. ویسے تو آن اے لائٹر نوٹ ہم انڈیا سے کیوں سیکھیں لیکن جاتے جاتے میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں ہم ناظرین کو اگر اس کا کریکٹس پہنچائیں کہ ایک تو اس طرح کی پالیسی آئسولیشن میں نہیں آنی چاہیے، اس کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس ہونا چاہیے، اور پھر ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ آپ انسٹیٹیوشن کو یا آرگنائزیشن کو بالکل علیحدہ کر دیں اور پالیسی اوپر سے آ رہی ہو. اور دوسرا کہ اس سے پہلے جو تجربے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم نے کچھ اچھا سے نہیں سیکھا. اور سب سے آخری بات میرے اہم جو بات انہوں نے کی کہ جو ٹیکس پیئر کا کانفیڈنس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ جناب ہم ٹیکس اور کتنا اکٹھا کریں، کیسے کریں، پالیسیز اس طرح کی لائیں، بھائی پہلے کانفیڈنس تو ریسٹور کریں. عام آدمی جو باہر سے بھی آتے ہیں ان کا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے جی کہ جناب ہم ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن ہمیں ملتا کیا ہے اس کے اگینسٹ. تو میرا خیال ہے ان چیزوں پہ بھی توجہ ہونی چاہیے اور ایسی پالیسیز آنی چاہیے، نہ کہ ہم آئسولیشن میں پالیسیز لا کے تو اداروں کی جو آلریڈی پرفارمنس چل رہی ہے بہتر اس کو مزید خراب کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی آخری بات؟ بہت شکریہ جی، میں نے میرا خیال آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اقبال صاحب. آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں انلائٹن کیا ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو انلائٹن کیا ہے، اور اس ڈیبیٹ کو انرچ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب ہر چیز انڈر دا کارپیٹ چھپائی جا رہی ہے، اور جب چھپایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گند اس کے اندر ضرور شامل ہوتا ہے. امید ہے کہ ہم اس کو علیحدہ کر کے اس کو بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. چونکہ ہم سب سپینڈنگ کی بات کرتے ہیں، ریونیو جمع جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی بہتری نہیں آئے گی. اور اگر یہ پورے کا پورا نظام خراب ہوا تو پھر ہماری ریلائنس IMF پہ، ورلڈ بینک پہ اور ADB پہ بڑھ جائے گی، اور یہ خطرہ اس سارے پروسیس کے اندر موجود ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.